محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تشریف لاتے ہیں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ میرے نہایت قابل قدر بچپن سے لے کے جوانی تک اور اب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے ہمیشہ وفادار، ہمیشہ جان نثار، میرے بچپن کے رفیق، شیر پنجاب، خطیب پاکستان، غواث بحر قرآن، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کا خیر مقدم کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت ختم نبوت، عظمت ختم نبوت، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شیر پنجاب، بلند آواز سے شیر پنجاب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے ماشاءاللہ نوجوان خطبہ علماء دے خطابات نو تساں احباب نے سنے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ اور سالانہ ختم نبوت کانفرنس جس دے بانی میرے انتہائی محسن بھائی، میری جماعت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب
اور انہاں دے رفقا جماعتی احباب یوتھ فورس دے نوجوان سب دیاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا۔ میں سورۃ الحدید دی آیت نمبر 4 پڑھی، هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ او ذات ہے جنہیں 7 آسمانہ نو پیدا کیتا ہے اور زمین نو، فی 6 ایام 6 دنوں دے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ ذات دے اعتبار نہ اپنے عرش تے موجود ہے۔ وہ کس انداز سے یہ کائنات دا کوئی انسان بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ رب کائنات اپنے عرش تے کس حالت دے اندر موجود ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ جاند ہے جو زمین دے اندر ہے اور جو زمین دے وچوں باہر نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء، جو آسمان تو نازل ہوندا ہے اللہ وہ بھی جاندا ہے۔ وما يعرج في الارض، وما يعرج فيها، جو آسمان دی طرف چڑھدا ہے اللہ انہوں بھی جاندا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ اندنے جتھے تسی ہوندے ہو تھوڑے نال میں رب بھی ہوندا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جاندا ہے جو تسی عمل کر دے ہو رب انہوں ویندا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جدا میں ترجمہ تسا احباب دے سامنے پڑھے۔ آسمان نے 7، زمین تو پہلے آسمان دا سفر ہے 500 سال دا، پھر پہلے آسمان تو دجے آسمان دا سفر ہے 500 سال دا، آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا، پھر پہلے تو دجے آسمان دا سفر بھی 500 سال دا، پھر دوسرے آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا، دجے تو تیجے دا سفر بھی 500 سال دا، درمیانہ وایا، پھر تیسرے تو چوتھے آسمان دا سفر جڑا ہے 500 سال دا، چوتھے آسمان دا موٹاپا پھر 500 سال دا، پھر چوتھے تو پنجویں دا سفر درمیانہ وایا 500 سال دا، اور پھر پنجویں آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا، پنجویں تو چھٹے دا سفر 500 سال دا، چھٹا آسمان او دا موٹاپا 500 سال دا، پھر چھٹے تو 7ویں دا سفر 500 سال دا، پھر 7ویں آسمان دا سفر جڑا ہے وہ بھی 500 سال دا، پھر 7ویں تو اگے سدرۃ المنتہا دا سفر 500 سال دا، سدرۃ المنتہا دا موٹاپا بھی 500 سال دا، سدرۃ المنتہا تو اگے عرش تک سفر جڑا ہے وہ بھی 500 سال دا، پھر عرش دا موٹاپا بھی 500 سال دا، تے عرش دے اتے جڑی کرسی ہے رب دی او دا وایا بھی 500 سال دا، تے اس کرسی دا موٹاپا بھی 500 سال دا۔ یہ روایت مرفوع ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس روایت دے راوی نے۔ ذرا غور کیجئے یہ سارا سفر کنے 100 سالہ دا بندا ہے، تے میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ وہ کیڑے اوقات نے جنہ اوقات دے اندر 7 آسمانہ دے دروازے کھل دینے، پھر وہ کیڑے اعمال نے جنہ دے کرن دی وجہ تو 7 آسمانہ دے دروازے کھل جاندے۔ ذرا غور نہ میری بات نو سننا ہے بڑی توجہ دے نال۔
قرآن نے یہ بات نو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کہندے نے جیڑا انسان 3 بیٹھے نے چوتھا میں واں، 4 بیٹھے نے 5واں میں واں، ذرا قرآن وال غور کیجئے. اللہ فرماندے نے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. قرآن کہہ رہا ہے کیا نہیں ویکھیا بے شک اللہ جاندا ہے جو آسمانہ دے اندر ہے جو زمین دے اندر ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا جتھے 3 تسی ہوندے ہو اوتھے چوتھا رب ہوندا ہے، جتھے 3 تسی ہوندے ہو اوتھے چوتھا رب ہوندا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جتھے 5 تسی ہوندے ہو اوتھے چھٹا تھوڑا رب ہوندا ہے. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، یا 5 تو کٹ ہوو یا زیادہ ہوو، 6 تو زیادہ ہو یا کٹ ہوو. اللہ فرماندے نے میں تھوڑے نال ہنا وا. ثم ينبئهم، تے پھر میں تھوڑی خبر بھی رکھنا بما عملو جو تسی عمل کر دے ہو یوم القیامتی، تھوڑے اعمال تھوڑیاں نیکیاں دی خبر میں قیامت دے دن تھوانو دے دے وانگا. ان اللہ بکل شیء علیم. ہر چیز نو جانن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے ذرا احادیث دا نظارہ بھی کر لو. پہلے قرآن سن لو. سورت دا نام سورہ فاطر ہے. اللہ فرماندے نے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یسعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ ارادہ کردہ عزت دا، تے عزت پیسیاں تے دولتاں نہ نہیں لبدی، عزت لوکاں دیاں جانا ضائع کر کے نہیں لبدی، عزت لوکاں دیاں پراپرٹیاں تے جائیداداں تے قبضے کر کے نہیں لبدی، بلکہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساریاں عزتاں اللہ دے کول نے. کدے کول نے؟ اللہ دے کول. اللہ دے کول نے. فرمایا الیہ یسعد الکلمۃ الطیب، جیڑا انسان اپنی زبان چوں کو پکیزہ کلمہ بول دے، والعمل الصالح یا نیک عمل کر دے، یرفعہ او اعمال تے او کلمے 7 آسمانہ دے دروازیاں نو چیر کے رب دے عرش تک پہنچ جاندے. ہن بین دلیل ہے کہ آسمان دے دروازے کنے نے؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. ایک وقت آئے گا کہ آسمان پورا دروازیاں چی تقسیم ہو جائے گا. باب ان دی جمع ہے ابواب. ہن ایک دروازہ کڈے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دروازہ مغرب چو سورج چڑھن تک کھلا ہے نا توبہ دا، وہ دروازہ ایڈا وڈا ہے کہ 70 سال تک ایک بندہ سفر کردہ رہے تیز گھوڑے تے اس دروازے دی چڑائی نو نہیں پا سکتا. پھر پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمانہ دے دروازے کھول دے.
پہلا ٹائم اوقات کہڑے نے؟ پہلا ٹائم یہ وے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فنادا ینادی، آواز دین والا جدوں آواز دیندا ہے کون؟ مؤذن۔ مؤذن جدوں اذان کہندا ہے ستاں آسماناں دے 7 دروازے کھل جاندے نے۔ جدوں اذان شروع ہو جاندی ہے ادو آسماناں دے دروازے کھلنے شروع ہو جاندے۔ فتحت السماء ابواب السماء، 7 آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے۔ استجیب الدعاء، اس ٹائم تے جیڑی بندہ دعا کردا ہے اللہ او دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان۔ جدو اذان شروع ہوئی 7 آسمانہ دے دروازے کھل گئے۔ نمبر 2، حضرت ابو امامہ اس حدیث سے راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو مکبر تکبیر کہندا ہے نماز واسطے ادو بھی 7 آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے۔ محدثین نے لکھیا ہے کہ اذان تو بعد نماز دے کھڑے ہون تک دروازے بند نہیں ہوندے۔ تائیوں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ اذان تو بعد تے نماز دے کھڑے ہون تک جڑا درمیانہ وقت ہے نا، انسان جیڑی دعا کردا ہے اللہ او دی دعا نو ڈائریکٹ قبول کر لیندے۔ الفاظ کی نے استجیب الدعا، اس بندے دی دعا نو قبول کیتا جاندا ہے جڑا بندہ اذان تے اقامت دے درمیان چ دعا کردا ہے۔ اقامت ہوئی دروازے کھل گئے، اذان ہوئی 7 آسمانہ دے دروازے کھل گئے۔ نمبر 3، جدوں پچھلی رات دا ٹائم ہوندا ہے اللہ تھلے آسمان تے آ جاندے نے تے 7 آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے تے اللہ آواز دیندے نے حل من سائلن فیعطا، کوئی ہے میرے کو سوال کرن والا میں انہوں عطا کرانگا۔ حل من یدعا، ہے کوئی میرے کو دعا کرن والا میں او دی دعا نو قبول کرانگا۔ نمبر 3، حل من مکروبن، مکروب جڑا لفظ کرب وچوں ہے کوئی پریشان، ہے کوئی بیماریاں چ پھسیا، ہے کوئی پریشانی دی دلدل چ پھسیا، ہے کوئی پریشانیاں دے جال چ پھسیا، آئے میرے کولوں منگے میں او دیاں پریشانیاں دور کر دیاں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھی رات نو 7 آسمانہ دے دروازے کھل دینے تے رب آوازاں دے دے کے اندے نے حل من سائلن، حل من سائلن، کیا کوئی ہے میرے کو سوال کرنے والا؟ سوال کرے تے صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جدو سوال کر دینے میرے محبوب جی انی میرے بارے چ میرے بندے فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہوں کہہ دیو میں بالکل قریب ہاں۔ ہن پچھلی رات ہوندی ہے 7 آسمانہ دے دروازے کھلے، اللہ آسمانے دنیا تے آ جاندے نے، اتوں آواز دے رہے نے کوئی ہے میرے کو منگن والا۔ ہن ایک جدے کو منگنا ہے وہ خود ہی کہہ رہا میرے کو منگن والا کوئی ہے میرے کو سوال، اسی انہاں کو مانگنے ہیں جڑے سانو کہندے بھی نہیں، منگتے آ کولوں مانگنے ہیں تے جنہیں آپ کھادا مانگ کے انہیں منگتا مارے ٹنگ کے بول دے نہیں تے نالے جنہاں کو ہی مانگنے ہیں یہ تے آپ منگتے نے تے منگتے نے کسے نو کی دینا ہے، او دے کولو منگو جڑا خود کہہ رہے ہے اللہ یکذب ان ترکت سوالہ
اللہ اس بندے تے ناراض ہو جاندہ ہے جڑا رب کو منگنا چھڑ دیندہ ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ اس واسطے وہ خود کہہ رہے ہیں تھلے آ کے میرے کو منگو بھائی، میں تھوڑا فیوتا، میں تھوڑا دیاں گا، میں عطا کراں گا. وہ ہے میرے کو دعا منگن والا، دعا کرے میں وہ قبول کراں گا. آقا فرماندے نے دو بد نصیب شخص ایسے نے جنہ دی دعا پچھلی راتی بھی قبول نہیں ہوندی. وہ دو شخص کیڑے نے؟ پہلی وہ عورت جیڑی پیسے لے کے برائی کر دیئے، پیسے لے کے بدکاری کر دیئے. دوجا وہ جگہ ٹیکس وصول کرن والا انسان. انہاں دو بد نصیب بندیاں دی اللہ دعا رات دی پچھلی گھڑی چ بھی قبول نہیں کر دے. کنے ٹائم ہو گئے؟ بولو 3. اذان 1، اقامت 2، تے تیسرا ٹائم ادھی رات نصف اللیل. ہن چوتھا ٹائم سوار اور جمعرات نو 7 آسمانہ دے دروازے کھول دے. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی سوار تے جمعرات دا روزہ نہیں چھڑیا. تے آہا کدی رکھیا نہیں. مدینے جائیے نا، مکے اللہ تو انہوں لے جائے. ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا، اچھی کبھو آمین. کیوں باجوہ صاحب؟ سوار تے جمعرات دا روزہ عرب دے اندر عربی بہت زیادہ رکھ دینے. سوار جمعرات نو مسجد نبوی اور حرم دے اندر بیت اللہ چوی دسترخوان لگ دا ہے افطاری دے ٹائم. انی کثرت نہ وہ لوگ روزہ رکھ دے. اسی فرضی ماہ مار کے رکھنے ہاں سوار جمعرات نو. لیکن نبی علیہ السلام نے سوار تے جمعرات دا روزہ نہیں چھڑیا. صحابہ نے پوچھا اللہ رسول سوار دا روزہ تو ہی کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا پہلی وجہ ہے میں اس دن پیدا ہویا. ہن جدن پیغمبر دی پیدائش دا دن ہے، نبی نے اپنی پیدائش دے دن پوری زندگی روزہ نہیں چھڑیا. تے اسی پیدائش دے دن عید منا رہے ہیں، بول دے نہیں. ہن جدن روزہ ہوئے ادن عید ہوندی ہے، تے جدن عید ہوئے ادن روزہ ہوندا ہے نہیں. نبی نے اپنی پیدائش دے دن عید نہیں منائی، کی رکھیا ہے؟ تے جے سانو نبی نہ سچا پیار ہے، آقا نہ عقیدت ہے، پھر سانو بھی چاہیے روزہ رکھنا. چے جائے کہیں گلیاں بازار سجائیے، ٹول ٹمکے بجائیے، لوکاں دے ایمانہ دا بیڑا گرک کریے، پہاڑیاں بنائیے، نقلی بیت اللہ بنائیے، روزہ رسول بنائیے، کیک کٹیے، بولتے نہیں. ہون تے مولوی کیک بھی کٹنا شروع کر دیتے. تے پھر نبی دی پیدائش دا دن نہیں وفات دا دن منانے ہیں. چے جائے کہ جتنے بریلوی مسلک دے علماء نے نا، طاہر القادری نے اپنی کتاب لکھی ہے میلاد النبی، وہ دے چاہتا ہے صحابہ نے یہ دن اس واسطے نہیں منایا، انہاں نو غم بڑے سن. تے مولانا غلام رسول سعیدی نے لکھیا ہے شرح صحیح مسلم دے اندر کہ صحابہ نے عید اس واسطے نہیں منائی، جشن اس واسطے نہیں منایا، انہاں نو کم بڑے سن. ایک آندہ غم بڑے سن، دوجا آندہ غم بڑے سن. پیغمبر نے پوری زندگی روزہ نہیں چھڑیا. کیوں؟ میری پیدائش دا دن. ایک گل. دوجی گل، آقا فرماندے نے سوار دے دن 7 آسمانہ دے دروازے کھل دے نے، تے بندیاں دے اعمال سوار دے دن تے جمعرات دے دن اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے نے. میں محمد چاہنا وا کہ میرے اعمال پیش ہون تے میں روزے دی حالت چ ہوواں. ہن لائیے ہی جلسے سننے آ، کانفرنساں سننے آ، پروگرام سننے آ، دروس سننے آ، خطبات جمعہ سننے آ. ساڑھے پورے مجمع جو کیڑا بندہ ہے جڑا سوار دا روزہ رکھ دیا؟ کوئی بھی نہیں. اے ساڑھے عمل دی انتہا ہے. وینے آ مولوی نے یور کنے چنگا لایا تے شیر کنے چنگے سنائے.
سوار دے دن بندیاں دے اعمال پیش ہوندے نے. ایک گل. دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بد نصیب بندے ایسے نے جنہ دیاں سوار تے جمعرات دے دن اللہ نیکیاں، نمازاں، عبادات، حج، عمرے، صدقات و خیرات اللہ قبول نہیں کر دے. وہ کیڑے بندے نے؟ جنہ بندیاں دے دلاں چ ایک دوسرے دے بارے چ بغض ہے، اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو قبول نہیں کر دے. اللہ سوار جمعرات نو کہندے نے انہاں دوواں دیاں نمازاں تے نیکیاں ادھر پراں رکھ دیو، جب تک کہ صلح نہیں کرن گے، ایک دوسرے دے بارے دل صاف نہیں کرن دے، انہاں دی کوئی نیکی بھی میں رب نے قبول نہیں کرنی. ہن سانو حساب لانا چاہیے کہ کیڑا بندہ ہے جدے دل چ ایک دوسرے دے بارے چ بغض. صلہ رحمی کریا کرو. صلہ رحمی، صلہ رحمی دا مقصد ہے درگزر کرنا. درگزر کریا کرو. صلہ رحمی کرن والا بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے. جیڑا رشتہ داری نو جوڑدا ہے توڑدا نہیں، وہ اللہ نو بندہ بڑا پسند ہے. تے توڑن والا رب نو پسند نہیں. قطع تلقی کرنے والا ایک بندہ اس مجمع چ بیٹھا ہے نا، تے رب پورے مجمع دی ایک بندے دی وجہ تو دعا قبول نہیں کرن گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دعا کراندے سن نا دمشق دی مسجد چ، تے پہلو اعلان کردے سن پہ اس مجمع چ کوئی بندہ قطع تلقی کرنے والا بیٹھا ہے، رشتہ داری نو توڑن والا اٹھ کے چلا جائے، وہ دی وجہ تو ساڈی دعا بھی قبول نہیں ہونی. ایک نوجوان اٹھیا، وہ اپنی پھپھو نال ناراض سی، وہ اپنی پھپھو نو راضی کر کے آیا. ابو ہریرہ نو آندا جی میں پھپھو نال ناراض سا، جدوں تساں مینوں یہ گل دسی ہے نا، حدیث رسول سنائی، میں اسے وقت گیا، میں اپنی پھپھو نو راضی کر کے آیا. تو ان کئی بد نصیب ایسے بھی نے جڑے ماں باپ نہ بول دے ہی نہیں. ایسے بھی تے ہے نا بول دے نہیں. جڑے نوجوان اپنے ماں باپ نہ گفتگو کرنا پسند ہی نہیں کرتے، اور کئی سال ہو چلے نے اپنے ماں باپ نو بلایا نہیں. تے کئی باپ ایسا ہے جڑا اپنے کسی پتر نہ نہیں بولدا، کوئی پرا ایسا ہے جڑا پرا نہ نہیں بولدا. تے نمازاں ہی ٹکا کے پڑھنے ہاں، پیر نہ پیر ٹکا کے جوڑنے ہاں، کندھے نہ کندھا ٹکا کے جوڑنے ہاں. وہ یارو 5 ٹائم مسیتیں ہون دا مقصد کی ہے کہ زمین دے اتے کندھے تے پیر تسی میل لو، عرش بری تو تھوڑے دل میں میل دیواں گا. چوتھا ٹائم سوار تے جمعرات نو 7 آسمانہ دے دروازے کھل دینے. 5واں ٹائم کیڑا ہے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے اذا دخل رمضان، جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ 7 آسمانہ دے دروازے کھول دیندا ہے. ایک روایت چاہتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھل جاندے نے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جنت دے دروازے کھل گئے، جہنم دے بند، آسمانہ دے دروازے کھل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کدو رمضان دے اندر یہ 5واں ٹائم ہے. 6ٹا ٹائم جدو بارش پیندی ہے، بارش نازل ہوندی ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے ادو 7 آسمانہ دے دروازے کھل دینے. بارش ہوندیاں جڑا مرد تے عورت دعا کردے اللہ دی دعا نو شرطیہ قبول کر لیندے نے. کنے ٹائم ہو گئے؟ 6. یہ 6 ٹائم نے، 6 اوقات نے جنہ دے اندر 7 آسمانہ دے 7 دروازے کھل دینے. ہن اعمال کیڑے نے؟ عمل نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا انسان زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں پڑھ دے، فرضاں تو پہلے 4 سنتاں 2 کر کے پڑھ دے،
یا کٹھیاں پڑھدا ہے، کٹھیاں نبی پاک نے 4 اکو دفعہ ہی پڑھیاں نے، 2 کر کے پڑھنیاں زیادہ افضل نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے انہیں زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں ادا کرنیاں شروع کر دیتیاں، ادھروں 7 آسمانہ دے دروازے کھل گئے۔ 4 سنتاں ادا کرن دی وجہ تو۔ حدیث نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں پڑھدا ہے، اللہ اس بندے نو تہجد دی نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ساڈا سنتا لو ذرا ہاتھ ہولا ہے نا اس واسطے بول دے نہیں۔ وہابی جڑے نا وہابی یہ 80% سنتا نہیں جی پڑھ دے۔ میں سارے دی گل نہیں کردا، میں سارے دی گل نہیں کردا، سارے دی نہیں کردا، یہ نہ سمجھے مثال 80% اہل حدیث سنتا نہیں پڑھ دے۔ فرض پڑھ دے نے، امام اجے واپس منہ بھی نہیں موڑدا، جتی پھڑ کے نکلن دی کر دے نے۔ سنیے حدیث، حدیث سنیے۔ حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنیت بہن بیت فی الجنہ، جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے، 2 سویر دیاں، 6 زور دیاں، 2 شام دیاں، 2 عشاء دیاں، کنیاں ہو گئیاں، 12 رکعتاں پڑھدا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے دا جنت چ ایک محل بنا دیندے نے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ دی حدیث بھی سن لو، بلوغ المرام دے اندر ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی جیڑا بندہ منو 12 رکعتاں پڑھن دی ضمانت دیندا ہے، میں محمد انہوں جنت چ محل دی ضمانت دینا وا۔ تے محل کڈا ہونا جڑی کوئی ساڈی مسجد ہے؟ محل ایڈا وڈا ہونا جتوں تک تیری نگاہ جائے گی نا اتھے وہ دی آخری دیوار ہوئے گی۔ سنتا جیڑیاں نے نا ایک پڑھیا کرو۔ نبی دے صحابی کہن لگے، آقا دے صحابی سن، وہ نبی علیہ السلام دا نا وضو کران دے سن، خدمت کرنی وضو کرانا۔ ایک دن آقا وضو کردے آندے نے سال سوال کر وئی، منگ جو منگنے۔ نبی دے صحابیوں تھوڑیاں سوچاں تے اپروچاں تو بھی جگ وار دے۔ ساڑھے ورگا ہوندہ دے کہندہ سونیا کوئی پیسے دے شلو کو 4 یا کوئی سونا سونا ہے جے تو ذرا دے دیو، میں کو روٹی شوٹی کما لواں، یا فلاں انی زمین دے دیو یا اے کر دیو۔ نہیں، صحابی دا نبی نے کیا سل سوال کر، تو ان صحابی لگا سوال کرنا، منگ کی منگنا ہے؟ آندہ سونیا جنت دے اندر تھوڑا گوانڈ منگنا وا۔ کی منگنا؟ تھوڑا گوانڈ منگنا وا، مل جائے گا؟ تے جگاں دے پیر فرماندے نے او بھی کسرات السجود، سجدے بہتے کریا کر جنت میرا گوانڈی بن جائے گا۔ تو ان بہتے سجدے کدو ہون گے؟ جدو سنتا پڑھاں گے، نوافل پڑھاں گے۔ اللہ یہ دا مطلب ہے پہ زور دیاں پہلیاں 4 سنتا نماز تہجد دا ثواب تے 4 سنتا پڑھن دی وجہ تو آسمانہ دے 7 دروازے کھل جاندے رہے۔ حدیث نمبر 3، فرضاں تو پہلے 4 پڑھیاں تے فرضاں تو بعد کنیاں پڑھنے ہیں؟
دو تے دو نفل نال ہور پڑھ لو. وہ جڑے دو نفل نے انہوں نے فائدہ کی ہے. آقا فرماندے نے حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نا پہلا عمل، ہن دوجا عمل لگا دس. یہ سارے عمل نوٹ کر لو. حدیث دے راوی نے نبی دے صحابی، صحیح مسلم دی روایت ہے، تے نبی دے صحابی نے انہوں نے 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے، تے 120 سال دی عمر دے اندر حدیث بیان کر رہے ہیں. یعنی 120 سال دی عمر چ حافظہ ویکھو کنا ہے. حضرت ابشہ رضی اللہ تعالی عنہ 120 ہون تے 50 سال تو اتے بندہ جائے تے تتریا بتریا جاندہ ہے نا، انہوں پتہ ہی نہیں لگتا میں کرنا کی ہے. 120 سال دی عمر چ، لیکن نبی پاک کو اکثر بہندے سن، آندے سن اللہ رسول اے عمل کریے کی فائدہ ہے، اے کریے کی فائدہ ہے، اے کریے کی فائدہ ہے. ایک دن آندے نے اللہ رسول ہے جڑا وضو کرنے آ یہ دا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آقا فرماندے نے ہاں فائدہ ہے، کیوں نہیں. جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے، جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا ہے اللہ انہاں اعضاواں دے گناہاں نو معاف کر دیندا. تے جتھوں تک پانی لگے گا نا اتھوں تک جنت دے اندر کنگن پہنائے جان گے. جدو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنی نا کنگنا والی، تو کرتا لا کے وضو کر دے ہیں، سردیاں چ بھی تے گرمیاں چ بھی. یاک سردی ہونی مدینے چ تے ابو ہریرہ نے کرتا لایا تے وضو کرنے تے سلوار گوڈیاں تو تاں ٹنگی ہے، تہمت تاں ہے تے گوڈیاں تک لتاں تے ایتھوں تک بازو توندے سن. پوچھا ابو ہریرہ ٹھنڈ لگ جائے گی تے تو اینا لمبا چوڑا کیوں تو نہ کونیاں تک؟ کہنے لگے جنت چ کنگن نہیں پانے. ساڈے تے سردیاں دے وچ کونیاں سکیاں گٹے سکے رہ جاندے. وضو کر لیا دعا پڑھیے. میں قربان جاواں جگاں دے پیر فرماندے نے جنت دے 8 دروازے اس بندے واسطے کھل جاندے نے. محدثین نے استدلال کیتا ہے جنت اتے وے تے جہنم تھلے وے. جدوں 7 آسمانہ دے دروازے پہلو کھلن گے پھر جنت دے دروازے کھلن گے. وضو کیتا ہے دعا پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ. کئی بندے نے تاں منہ چوکے تے ایویں کر دے نے، یہ حدیث چکو نہیں، منہ تاں نہیں چکن والا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جگاں دے پیر فرماندے نے دعا پڑھی آسمانہ دے دروازے کھلے، جنت دے دروازے کھل جاندے نے. پہلو آسمانہ دے پھر جنت. جنت 7 آسمانہ تو اتے ہوئے نا، دروازے کھلن گے تو جنت تک عمل پہنچے گا. پھر بندے نے وضو کرن تو بعد نال ہی 2 نفل نیت لے. تینا نفلان دا کی فائدہ ہے؟ حضرت انبشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدو بندہ وضو دے 2 نفل خشوع خضوع نہ پڑھدا ہے نا، وہ گناہاں تو ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہویا. ہونے اجر کو چھوٹا ہے، ایتھوں پہلو 7-8 لاکھ 6 لاکھ روپیہ لا کے حج کرن جاؤ. مناس کے حج تو حاجی فارغ ہوندا ہے تے پھر آواز آندی ہے حاجی اج تینوں گناہاں تو ایویں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہوئے. تے اب مسلم دی روایت ہے وضو دے 2 نفل پڑھے، آقا فرماندے نے گناہاں تو ایویں پاک ہو گیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہوئے.
نبی دے ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن رہے نے تے آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل، ادھر میرے وال ویکھنا، ایک دفعہ وضو کر کے 2 نفل پڑھی ہے، اینا فائدہ ہے کہ بندہ گناہاں تو ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے۔ تے ایک گل اپنے کنا دے نال تو اللہ دے رسول کولوں سنی ہے کہ بڑھاپے دی وجہ تو کولوں ہی کری جان دے ہیں۔ تے نبی دے بڈھے صحابی کی آندے نے اللہ اکبر کہندے نے اے نہ سمجھ میں بڈھا ہو گیا، ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی ہے، موت دے قریب پہنچ گیا وہاں، اے نہ سمجھ لقد کبرت سنی ورقا عظمی وقترب اجلی، اے نہ سمجھ کہ میں بڈھا ہو گیا، ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی ہے، موت دے قریب پہنچ گیا۔ نہیں اے حدیث لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی 10 مرات، میں جگاں دے پیر کوئی حدیث اپنے کنا دے نال 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں سنی، بلکہ میں 7 مرتبہ اپنے کنا دے نال سنی ہے۔ اگے حدیث نمبر 2، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھ دے واجبت لہ الجنہ، اس بندے تے جنت واجب ہو گئی۔ اگے آئیے نظر آ حدیث نمبر 3، جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ وضو دے 2 نفل پڑھ دے سلام پھیر دے، عرشاں تو رب تھلے جھانک کے یہ آندہ ہے استغفر اللہ، رب تھلے آن کے آندے نے غفر اللہ۔ ایویں دے کام کریے جے کو بخشیا جانا جے، بول دے نہیں یہ کو 2 نفل پڑھن چ لگ دی کو دیر، بولو 4 منٹ لگ دے نے، 3-4 منٹ، بہتا کوئی مثلا لمبی نماز 5 منٹ لگ گئی۔ رب تھلے آ کے آندے نے غفر اللہ، جا میں تینوں معاف کر چھڑے۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث، بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت دے اندر پہنچی ہے، بلال چلدا زمین تے وے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہے ہے، 7 آسمانہ دے دروازے کھلے، اتے جنت سی، جنت چ پہنچی ہے۔ آقا فرماندے نے میں جنت دی سیر پیا کرنا سا، اگے اگے قدمہ دی آہٹ آ رہی ہے۔ میں اگلے دن ایک حدیث پڑھی مفتی صاحب، حضرت بلال نا صحابہ نو آندے نے میں سب تو پہلو جنت چ جانا ہے، سب تو پہلو، تو ہی نہیں صاحب سب تو پہلو۔ صحابہ کہنے لگے کی آنا پیا بلال، وہ سب تو پہلو تے آقا نے جانا ہے؟ اے نہیں میں آقا نو بھی پہلو جانا ہے، میں سارے نبیاں نالوں پہلے جانا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے جا کے اللہ کے رسول نے دسیا بھی بلال نے اج یہ گل کہی، فرمایا بلاؤ بلال۔ ہاں بھائی بلال تو کہنا میں پہلو جنت چ جانا ہے؟ ہاں اللہ رسول میں پہلو جانا ہے۔ فرمایا کیویں؟ سونے جے سوٹنی تے تساں بہنا ہے، وہ دی مہار بلال دے ہاتھ چوئے گی، تو پھر مہار والا پہلو ہی جائے گا کہ اونٹنی پہلو جانی؟ سبحان ہے۔ یہ تکیرا اعلان کرا رہے، چلو انشاءاللہ۔ آپ بلال جس اونٹنی تے آؤن گے نا قیامت نو، وہ دے قدم سونے دے ہون گے تے مہار سرخ یاقوت تے مرجان دی ہوئے گی، تے پچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیا۔ جنہیں آج قیامت تک بانگا دینی ہیں سارے دا، آقا نے فرمایا سید المؤذنین میرا بلال قیامت تک واسطے جڑے بانگے نے انہاں سارے دا سردار ہوئے گا۔ اور در صحابہ جی امام شوقانی لکھ دینے بلال جدو میدان محشر چاہون گے اللہ اپنے عرش دی کرسی دے سجے پائے نہ بلال نو کھڑا کرن گے،
تے اللہ کہن گے نبی دیا بانگیا اج میدان محشر چ مینوں او اذان سنا جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے. ہن بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک پہنچیا تے آقا واپس آئے بلال میں تیریاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ سن کے آیا. کی کرنا ہے سونیا جدوں وضو کرنا ادوں ہی 2 نفل پڑھنا. پڑھو گے نا تو ہی بھی انشاءاللہ. وضو دا عمل ایسا ہے جدے واسطے 7 آسماناں دے دروازے کھل دے نے. نمبر 3 جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے تے زور دا انتظار کردا ہے. اے جڑا نمازاں دا انتظار کرن والا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اے دے واسطے بھی 7 آسماناں دے دروازے رب کھول دیندا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے مغرب دی نماز آقا نے پڑھائی جنہ بہنا ہی وہ بہ گئے جنہ جانا ہی وہ ٹر گئے. تے آقا علیہ السلام فرمان لگے جڑے بیٹھے ہو آجو میرے کول. جیڑا بندہ نماز دا انتظار کرن والا ہے فجر پڑھی زور پڑھی عصر دا یہ عمل ایڈا اونچا ہے میرے صحابیوں کہ مرن تو بعد بھی اس عمل دا ثواب قیامت تک انسان نو ملتا رہتا ہے. قیامت تک اس عمل دا ثواب ملتا اور یہ عمل ودتا رہتا ہے. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. نماز دا انتظار کرنا بہت بڑا عمل ہے. اس عمل دے کرن دی وجہ تو بھی 7 آسمانہ دے دروازے کھل دے. نمبر 5 جدو انسان صدقہ کرتا ہے نا صدقہ کیتا ہے اللہ دے راہ صدقہ کریا کرو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا جی منو اے پھوڑا نکلے ہے تے 7-8 سال ہو چلے نے تے آرام نہیں آ رہا دنیا دا کوئی حکیم نہیں چھڑیا. تے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ایک کھو کڈ کھو تے کنواں رستے تے اتے کڈوا جتھوں دی لوگ آندیاں جاندیاں پانی پین. کھو چو جویں پانی نکلے گا نا تے تیرے پھوڑے چو بھی اویں گند نکلے گا. لوکی پانی پین گے اللہ تینوں شفا عطا کر دے. اور اس بندے نے اویں کیتا تے جنہ مستدرک کے حاکم لکھی ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ انہاں دے چہرے دے اتے پھنسیاں سن عجیب قسم دے چہرے دی رنگت ہو گئی. 7 سال گزر گئے. حدیث لکھ دیا ایک دن پڑھیا کہ جڑا انسان صدقہ کردا ہے وہ دی وجہ تو اللہ بیماریاں تو شفا عطا کر دیندے نے. کہنے لگے میں حدیث پڑھی تے میں اپنے گھر دے کول ہی نلکا لوا دیتا. نلکا پانی والا لوکی جاندے آؤندے اتوں پانی پین اج ہور کل ہور آندے نے جنہ خوبصورت اگے سا نا وہ نلکا لوان دی وجہ تو اللہ نے منو دگنا خوبصورت کر دیتا. ہوں صدقہ تے ہی کر دے کون ڈاکٹراں جا کے 2-3 ہزار فیس دے چھڑنے چیکنگ کرن دی تے رب دے راج کو نہیں دینا. ہاں ختم نبوت واسطے کوئی روپیہ نہیں دینا. باجوہ صاحب بھی بیٹھے نے انہوں نے بھی جلسہ آ رہا نہ ہونا. اللہ اکبر. اللہ دے راہ چ دیا کرو. انسان جدو صدقہ کردا ہے تے حدیث دے الفاظ نے رب آسمان تو وہ صدقہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ چ پھڑ لیندے نے. اپنے ہاتھ چ تے اللہ دے ہاتھ دے اندر وہ صدقہ وددا پاویں ایک کھجور ہوئے وہ پہاڑ بن جاندا ہے. انسان صدقہ کرے تے پھڑدا کون ہے رحمان. تے رحمان ادو ہی پھڑے گا نا جدو 7 آسمانہ دے دروازے کھلن گے اللہ ڈائریکٹ آن کے پھڑے گا. اج اللہ اس صدقے نو اپنے ہاتھ چ پھڑتے. صدقہ کرن دی وجہ تو بھی 7 آسمانہ دے دروازے کھل جاندے. اگے آئیے ایک اور عمل سنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی نبی پاک دے نال نماز پڑھ رہے ہیں تے ایک بندہ آیا پچھوں
انہیں جو نماز نہیں تھی نا آندھا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. جہاں کہ علیہ السلام نے سلام پھیری فرمایا کنے کلمے پڑھے نے؟ اللہ دے رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سن ادو 7 آسماناں دے دروازے کھل گئے سن. 7 ہوں ایک کلمے نماز نہیں تل لگیا پڑھنے جائز جے صحیح مسلم دی روایت جے سبحانک اللہم و بحمدک دے پڑھنے ہیں اللہم باعد بینی دے پڑھنے ہیں لیکن اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا یہ پڑھن دے نال 7 آسماناں دے دروازے کھل جاندے. یہ پڑھیا کرو. میں جدوں دی حدیث پڑھی ادوں دا میں ایک دن بھی نہیں چھڈے. یہ کلمات پڑھن دی وجہ تو 7 آسماناں دے دروازے کھل گئے. او اگے ایک اور حدیث سناواں. جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا مظلوم ہے مظلوم باویں کافر ہی ہوئے او دی بد دعا واسطے بھی 7 آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے. مظلوم باویں مسلمان ہی ضروری نہیں کافر بھی ہوئے. صحیح بخاری دا واقعہ سن لو. ایک عورت نوکرانی سی کسے گھر چ وہ صفائی کر دی سی. ایک چیل آئی گھر والیاں دا ہار پیا سی منجی تے او دے موتی جویں بوٹیاں ہوندیاں نے نا اس طرح قسم دے موتی سن او دے. تو چیل نے ویکھیا انہیں سمجھا کہ بوٹیاں پئیاں نے. ہار چیل آئی ہار انہیں 4 پئی تو چکیا دے لے گئی. ہار بڑا قیمتی سی. اس عورت نو کیا ہار تیرے کول ہے کیونکہ صفائی تو کرنی ہے اس گھر چ آندا جاندا تے کوئی ہے نہیں ہار تیرے کول ہے ہور تے آیا نہیں جنوں کہیے. وہ آکھے ہار میرے کول نہیں ہے کافر ہے کلمہ جے نہیں پڑھیا. مالک کہن لگا میں تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لواں گا. ہار تیرے کول ہے. بخاری دے الفاظ نے اس عورت نے اللہ کے ہاں پائی اللہ تو جاننے میرے کول ہار نہیں. اللہ ہن میری عزت دی نیلامی بھی ہوئے گی. چیل نو آرڈر ہویا واپس آئی ہار اتھے ہی سٹ کے چیل چلی گئی. جدو ہار واپس آیا تو اس کافرہ عورت دے ذہن تے اثر ہے ہویا بھی اللہ ایڈی چھتی سن دے. اسے وقت ہی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی. جدو مسلمان ہوئی یہ عورت ہے پھر یہ خیمہ مسجد نبوی چ لگا مسجد نبوی دی صفائی کر دی سی. تے اماں جی عائشہ دے کول آن کے بڑی عموماً پہندی سی تے نکی نکی گنگناندی رہندی سی. اماں جی عائشہ فرماندی ہے نا کی پڑھنی ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس او دن منو نہیں بھولدا جدن رب نے میری نیڑے ہو کے سنی سی. میرے جسم دے کپڑے اترن لگے سن میں اللہ نو آواز ماری اللہ تینوں پتہ ہے کہ میرے کول ہار نہیں تے میرے رب نے نیڑے ہو کے عائشہ میری سنی نیڑے آ کے سنی. ایک چیز میرے کلمہ پڑھن دا سبب بنی کہ جیڑا رب میری کافر ہو کے میری سن رہا ہے جدو میں مسلمان ہو جاؤں گی ادو کنی کو سنے گا. مظلوم کافر بھی ہوئے وہ دی بد دعا رائے گا نہیں جے جاندی. اس واسطے مظلوم دی بد دعا کو لو بچ جیا کرو. اللہ تے مظلوم تے درمیان کوئی پردہ نہیں جے ہوندا. تے کسے تے ظلم کرن لگیا پہلو سوچیا کرو ایویں نہ جنوں مرضی ظلم دی چھری تھلے کوش رہا کرو. جدے مرضی خلاف اٹھے زبان درازی شروع کر دیتی جدے مرضی خلاف سنے پراپو کرنا شروع کر دیتا. نہ کوئی عالم ویکھیا نہ خطیب نہ قاری نہ مؤذن. نمازاں بھی پڑھی جانیاں نے مولوی دے خلاف پراپو کرنے بھی کری نہیں. مظلوم دی بد دعا کو لو بچیے. پھر یہ عورت فوت ہو گئی تو صحابہ نے جا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر چھڑیا. تے آقا فرماندے نے بی بی کتھے وے؟ اللہ رسول ہو تے فوت ہو گئی سی دفن کر رہے ہیں. فرمایا تسی مینوں کیوں نہیں دسیا؟ تے اللہ دے رسول نے یہ نہیں کہا چلو کرو دعا
جی ساری پاکستان کی پھوڑیاں دے اتنے آتا نا حکا وشکار رکھیا تو گھومن ڈیا دے نالے جہاں بھی آتا کرو دعا بھائی وہ سگٹا پیندا منہ چ بو آئی ہے کہتا کرو دعا ہے کوئی گل کرنا اور دعا تے عبادت ہے عبادت بے وضو بھی ہو جاتی ہے تے نالے دنیا کائنات دی کوئی ایسی حدیث ہے کہ پیغمبر دے کسے صحابی نے پھوڑی تے بہ کے دعا کی تھی ہوئے کوئی ایسی حدیث ہے حدیث دے ذخیرے چلائیے جے میرے پیغمبر کوئی عمل ثابت نہ ہے جنہیں مرضی عمال کر لے یاد رکھ اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں دوسرے لوگ تے ساتہ دسواں کر دینے نا تے ساڑھے وابیاں نے نواں کام شروع کر لیا کٹھ دا کیے جی کٹھ ہے مولوی ایک ساتھ لیا کو ٹوٹا پجا تے کٹھ ہے بھئی اگلے دن کنگن پور دے کول نا بستی ارائیاں منو انہاں دنے اتھے بلایا کاری صادق صاحب نے منو نہیں سی پتا کہ تے فوتگی ہوئی ہے انہاں کہا جی ویسے ہی بندے اسرار کیتا ہے تے زور تو بعد درس دے جو وہ جدو میں اتھے پہنچ گیا تے منو پتا لگا بھی اتھے تے کٹھ ہے پھر میں انہاں دی وہ پنج کڈی جڑی کہے نہ کڈی ہوئے وابیاں دی میں انہاں اپنے دی پنج کڈو وہ ان لگیا منو ملے بھی نہیں اور میں کیا ملو نہ ملو تھوڑی پنج تے کڈ چھڑی ہے اور میں کیا جی کل بدت ہے کٹھ بدت نہیں تیجا بدت ہے کٹھ بدت نہیں ساتہ بدت ہے کٹھ بدت نہیں دسواں بدت ہے کٹھ بدت نہیں انہوں سنت سمجھ دیو انہوں نے کل ساتے کر لے تو ہاں کٹ کر لیا تھوڑے انہوں نے فرق کی ہے اگر کسے نہ پیار ہوئے نا پھوڑی تے دعا نہیں ہو دی قبر تے دعا کرو آپ نے کی فرمایا دلونی علی قبرہا منو دی قبر تے لے چلو آپ نے وہ دی قبر تے جا کے دعا کی تھی اس عورت دی قبر تے اس واسطے میرے بھائیو مظلوم دی بد دعا واسطے بھی ستہ آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وہ دے واسطے دعا کرو مولوی اللہ دے صاحب فوت ہوئے نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ جن فوت شندگان نے سب دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جن نے دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جن نے پریشان نے پریشانیاں دور فرما جن نے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ سڈے حالات تے رحم فرما سڈے گناہاں نوں درگزر فرما سڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ مولوی اللہ دی تصاب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا کرور کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اس طرح جڑی ہاں جی عبید اللہ صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہم ادخلہا جنت الفردوس وائزہ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہا اللہم برد قبرہا اللہم وسع قبرہا اللہم اجل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وائزہ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ جتنے بھی ساڑھے جماعتی احباب دوست بزرگ ماما بہنہ بیٹیاں دنیا تو چلیاں گئیں اللہ سب دی بخشش فرما اللہ جنہیں اسپتالہ کرانج بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ میرے انتہائی محسن میرے انتہائی پیارے بھائی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دیاں محنتاں دین دے معاملات دے اندر اللہ قبول و منظور فرما انہاں دی جوانی علم عمل دے اندر برکات نازل فرما مولانا شاہد باجوہ صاحب مولانا توحیدی صاحب مولانا
عبدالوہاب صدیقی صاحب اور دیگر رفقا اللہ سب دیاں جوانیاں برکات نازل فرما. جنہیں میرے دوست احباب بزرگ آئے اتنی دیر تو تشریف فرما نے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما, علماء دا آ کے سنانا قبول فرما, دنیا آخرت دیاں نعمتاں اللہ انہاں سارے نو مالا مال فرما. اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما, ساڑے گناہاں نو درگزر فرما, ساڑی نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.